اس کی آیت کریمہ جو یہ نازل ہوئی تو کیوں ہوئی؟ تو نازل ہونے کا ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بی بی صاحبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایک عورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ عورتوں مردوں کا رب ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک، ماں بی بی حوا بھی ایک، پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کا ذکر تو جگہ جگہ آیا ہے مگر عورتوں کا ذکر کہیں نہیں؟ اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کو جہاد میں شرکت کی کھلی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں، جس سے وہ غازی وہ شہید بنتے ہیں، عورتیں جو ہے نہیں بن سکتی کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو مرد تو ثواب سے کیا ہو جائیں گے؟ آگے ہو جائیں گے، عورتیں جو ہے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت سوچو، اگر مرد جو ہے کسی جہاد میں جاتا ہے، غازی بنتا ہے تو ان کو ثواب ملتا ہے، تو عورت بھی کم نہیں ہے۔ عورت اس لیے کم نہیں ہے کہ اس مجاہد کو پیدا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہی ہے، عورت ہی ہے، ماں ہی نے اس کو جنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حاملہ عورت کو دن بھر روزہ، رات بھر نمازیں پڑھنے کا ثواب تو کیا ہے؟ ماہ تک ملتا رہتا ہے، یعنی 9 ماہ تک۔ ایک عورت جب تک حاملہ رہتی ہے، پہلے ماہ سے لے کر 90 ماہ تک جب تک وہ حاملہ رہے گی تو انہیں جو ہے دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب اور رات بھر نماز پڑھنے کا جو ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور مرد کو ایسا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے مرد کو جہاد میں جانے سے جو ہے اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ غازی بن سکتا ہے، عورت جا نہیں سکتی ہے، وہ وہاں پہ جا کر جو ہے غازیہ نہیں بن سکتی ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے دوسرا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو دن بھر کا جو ہے روزہ رکھنے کا ثواب دیا جاتا، اور دن جو ہے رات بھر نمازیں پڑھنے کا جو ہے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، برخلاف جو ہے مرد کو ایسا ثواب نہیں ملتا۔ تو 9 ماہ تک ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور جننے کی تکالیف، جب عورت جو ہے ایک بچہ کو جنتی ہے، جب بچہ کو پیدا کرتی ہے تو اسے بے حساب ثواب ملتا ہے، اور جب بچہ صرف جو ہے 9 ماہ، 1 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک وہ ثواب تو ملتا ہی رہتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے جو تکالیف ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بے حساب ثواب تو دیتا ہی ہے جب ان جو ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر وہ کرم فرمایا ہے جو مردوں کے جو ہے اوپر نہیں ہے۔ جب بچہ دودھ جو ہے، ماں جو ہے جب بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو اسے ہر چسکی پر 1 جان بچانے کا ثواب ملتا ہے، ایک چسکی میں 1 جان بچانے کے جو ہے ثواب ملتا ہے۔ تو پورے دودھ پینے میں ایک بچہ کتنی چسکیاں لیتی ہیں یہ تو بچہ ہی جانتا، اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگر ثواب دیا ہے تو عورتوں کو نہیں دیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کو دیا ہے تو عورتوں کو بھی دیا ہے۔ اس لیے کوئی کسی کی جو ہے فضیلت کو دیکھ کر جو ہے اس کی تمنا یا اس کی حسد وہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں مقصود جو ہے کیا نام کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی گئی، یعنی کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پیدا فرمایا ہے تو جس کو جو فضیلت دی ہے وہ اس پر ہی راضی رہے، اور جس کو جو چیز دیا ہے وہ اسی پر راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تمنا نہ کرو اس کی جو ہے بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے، جس کو بزرگی دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو، کسی کو اگر بڑائی دی ہے تو اس کی تمنا نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ دیا ہے، اور اللہ سے ان کا فضل مانگو، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو جو چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے، عطا کیا ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو یہ